ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے اوپر مستقل کتاب ملتی ہے جن کا نام ہے حضرت بہلول. نام یاد رہے گا انشاءاللہ، ہمارے بچے بھی یاد رکھیں. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، بہت زبردست اللہ کے ولی. ان کے بارے میں لکھا وہ درخت کے نیچے بیٹھتے تھے اور وہی ان کا گھر، وہی ان کا کھانا، وہی ان کا پینا، اور ان کی زبان پر ایک ہی بات، اللہ 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 اللہ. بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت بہلول، مجذوب تھے، وہ درخت کے نیچے بیٹھے رہتے تھے اور ایک ہی کام، اللہ 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 اللہ. اب اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا ایک قاعدہ اور اس کا ایک دستور تھا کہ جب اس کی سواری نکلتی تھی تو ہر بیٹھے ہوئے آدمی کو احترام میں، یہ قاعدہ تھا بھائی جو بھی بیٹھا ہو، لیکن جب وہ بادشاہ کی سواری نکلے تو سب کو، جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب منسٹر کی گاڑی کوئی نکلنے والی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا آگے 2-4 گاڑیاں جا رہی ہے، پیچھے 2-4 گاڑیاں جا رہی اور درمیان میں وہ منسٹر جا رہا ہے. اس طریقے سے پورا سیکیورٹی کا انتظام ہوتا اور اس کی شان ہوتی، اس کا ایک استقبال ہوتا. تو وہ تو بادشاہ تھا، اس کا قانون تھا کہ جب میری سواری نکلے تو ہر بیٹھا ہوا آدمی کھڑا ہو جائے گا اور ہر کام کرنے والا آدمی رک جائے گا. اب حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بیچارے اللہ کے ولی تھے، درخت کے نیچے بیٹھے اللہ 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 کر رہے. اتنے میں بادشاہ کی سواری آ رہی. اب بادشاہ کی سواری، اس میں ناچنے والے، گانے بجانے والے، ڈھول بجانے والے، اور مرد بھی اور عورتیں بھی، اور نہ جانے کتنا دھوم دھام. اب وہ بادشاہ کی سواری آئی اور حضرت بہلول اپنی جگہ سے اٹھے تو بادشاہ قریب سے گزرا، دیکھا کہ سارے لوگ وہاں سے لے کے وہاں تک سب کھڑے ہیں اور یہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے، یہ دیکھتا بھی نہیں میری طرف. وہ بادشاہ نے فوراً پولیس کو، بھائی وہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، فوراً اس نے اپنے پولیسوں کو، درباریوں کو کہا پکڑ کے لاؤ اس بوڑھے میاں کو، پکڑ کے لاؤ میرے سامنے. حضرت بہلول کو کھینچ کھانچ کے بادشاہ کے سامنے لائے تو بادشاہ نے بڑے گھمنڈ سے پوچھا کہ میں یہاں سے گزرا، تجھے کچھ پتا نہیں؟ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ، اور بادشاہ جب گزرے تو ہر بیٹھے ہوئے آدمی کو کھڑے ہونا چاہیے، تو آخر کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ حضرت بہلول نے بہت اطمینان سے جواب دیا، ایک اور بادشاہ کی خدمت کر رہا تھا. کیا بتایا؟ ایک اور بادشاہ کی. اب بتاؤ بادشاہ کو اور غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے بولو نا. کہا کہ میرے سوا کون بادشاہ ہے؟ یہ پورے ایریا کا میں بادشاہ، میرے سوا کون بادشاہ جس کی تو خدمت کرتا؟ حضرت بہلول نے کہا نہیں، ایک اور بادشاہ ہے جس کی میں خدمت کرتا تھا، اور وہ بادشاہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا، تیرے باپ کو بھی پیدا کیا. حضرت بہلول نے جب یہ سنا، اس کا مطلب وہ کس کی خدمت کر رہے؟ اللہ کی. اور اللہ اللہ ہی کر رہے. بادشاہ سمجھ تو گیا کہ یہ تو جواب بہت دو ٹوک جواب ہے، اس لیے مجھے بھی پیدا کرنے والا اللہ اور میرے باپ کو بھی پیدا کرنے والا. لیکن بادشاہ کو چونکہ اپنا وہ وقار باقی رکھنا تھا نا، اپنا ریپیوٹیشن باقی رکھنا تھا، تو بادشاہ نے کیا کیا، یوں اپنے گھوڑے سے نیچے اترا. ایک چھوٹی سی لکڑی پڑی تھی، بھائی چھوٹی سی لکڑی پڑی تھی، اس لکڑی کو اٹھایا اور بادشاہ زور زور سے ہنسا اور ہنس کر کہنے لگا، اے فقیر یہ لکڑی لے، یہ نشانی ہے کہ تو ہمارے ایریا کا پاگل ہے، یہ نشانی ہے کہ تو ہمارے ایریا کا پاگل آدمی ہے. لے، اگر تجھے تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے اسے یہ لکڑی دے دینا. تو حضرت بہلول تو بیچارے فقیر سے لکڑی کو لیا، اپنے جھولے میں ڈالا. اللہ 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 اللہ. جو اللہ کا ہوتا اس کو کسی کی پڑی. ارے بولے نا، اسی لیے جو ولی ہوتا اس کو کوئی ڈر ہوتا؟ ہم لوگ ولیوں سے بہت محبت کرتے، لیکن یہ تو معلوم کرو کہ ولی کی زندگی کیسی ہوتی. ولی کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی غم بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کرنے دھرنے والا کون. ارے کہو نا، کرنے دھرنے والا کون. اسی لیے اللہ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرماتے جو میرے پیارے ولی ہیں ان کے اوپر نہ کوئی ڈر ہوتا نہ کوئی غم ہوتا. میرے ولی وہ ولی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان بھی لاتے ہیں، گناہوں سے پرہیز بھی کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ دنیا میں بھی خوش ہیں اور آخرت میں بھی خوش رہیں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو وہ صف میں کھڑا کر دے، انگلی کٹا کے اللہ شہیدوں میں ہمارا بھی نام لکھوا دے. خیر وہ حضرت بہلول کو کیا دیا بادشاہ نے؟ ساتھ میں بولو کیا دیا؟ کوئی انعام دیا؟ لکڑی، وہ بھی زمین پہ پڑی کوئی لکڑی ہوگی، سڑی گلی لکڑی ہوگی، دیا. اور کیا کہا کہ تو پاگل ہے، پاگل دیوانہ، تیرے ساتھ بات کرنے جیسا نہیں ہے، اس لیے تو چلا جا اور جا کے تجھے جو کرنا ہے وہ کر. پاگلوں سے ہم بات نہیں کرتے. ہاں تیرے سے بڑا کوئی پاگل ملے اسے یہ لکڑی. حضرت بہلول کیا کرتے ہوئے چلے گئے؟ ساتھ میں بولو کیا کرتے ہوئے؟ کس کا نام لیتے ہوئے؟ اللہ. بھائی کوئی اور ہوتا تو لڑنے جھگڑنے پر اتر جاتا کہ میرے کو پاگل بولا، میں تجھے پاگل. کہا کوئی بات نہیں، تو پاگل بول، تو دیوانہ بول. ہم ہیں پاگل ہیں، ہم دیوانے ہیں، لیکن ہم دیوانے ہیں تو
تو محمد کے دیوانے ہیں صلی اللہ چلے گئے. وہ حضرت بہلول چلے گئے. ایک زمانہ گزر گیا, حضرت بہلول وہیں بیٹھے تھے, خبر ملی کہ بادشاہ بہت بیمار ہو گیا ہے اور سارے ڈاکٹروں نے, طبیبوں نے, حکیموں نے کہہ دیا ہے 2-3 گھنٹے باقی ہے پھر بادشاہ کے بارے میں خبر آئے گی کہ انتقال ہو گیا. تو اٹھے, حضرت بہلول کو خبر ملی 2-4 گھنٹے باقی ہے. حضرت بہلول وہی اپنا جھولا لے کر, بھائی فقیر کا تو جھولا ہی ہوتا, درویش کا جھولا ہوتا, وہ جھولا لے کر گئے. پہلے تو پرمیشن ہی نہ ملے, لیکن بہت کچھ کرنے کرانے کے بعد اللہ نے پرمیشن دلوا دی اور سیدھے بادشاہ کا وہ شاہی محل, شاہی بستر, اس کے قریب میں بیٹھ گئے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی حکیم کو علاج کرنے والا آیا ہوگا. تو بادشاہ نے کہا کون؟ تو کہا کہ مجھے بہلول کہتے ہیں. اور بادشاہ بھائی پہچانے گا وہ نہیں پہ, اس لیے اس کو تو کتنے لوگوں کی ملاقات روزانہ ہوتی اور زمانہ گزر گیا وہ ملاقات کو. تو حضرت بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا لیکن میں آپ کو پہچان گیا اور صرف ایک سوال پوچھنے آیا ہوں, جواب دے دو میں ابھی چلا جاؤں گا. تو بادشاہ نے, ابھی آخری گھڑی تھی, کہا کہ بھائی بتا دے کیا سوال پوچھنا. کہا کہ بادشاہ تیری جب سواری نکلتی تھی اور تو جب شکار کرنے جاتا تھا تو کتنے دن کے لیے جاتا تھا؟ بھائی سواری تیری نکلتی تھی بڑے حشم خدم کے ساتھ اور تو شکار کرنے کے لیے جنگلوں میں جاتا تھا. کہا بادشاہ نے کہا بس وہ 15-20 دن کے لیے میں جاتا تھا. تو حضرت بہلول نے کہا ہاں 15-20 دن کے لیے جاتا تھا, لیکن تیاری کیا کرتا تھا؟ تیاری کتنی؟ او بادشاہ تو بادشاہ تھا. اس نے کہا ارے فقیر آدمی تجھے نہیں پتا یہ بادشاہ کی جب سواری نکلے اور 15-20 دن ہم کو جنگل میں رہنا, لیکن تیاری ہم 15 سال کی کر کے جاتے تھے. ہمارے ساتھ کپڑے بھی ہوتے تھے, کھانا بھی ہوتا تھا, پکانا بھی ہوتا تھا, پکانے والا بھی ہوتا تھا, ناچنے والی بھی ہوتی تھی, اور ڈھول باجے کیا کچھ نہیں ہوتا. ہماری بڑی تیاری ہوتی, جانا تھا 15 دن لیکن تیاری کرتے تھے ہم 15 سال کی, اس لیے کہ میں بادشاہ تو میرے ساتھ بڑی تیاری ہوتی تھی. بس اتنا کہا تو حضرت بہلول نے کہا بس میرا سوال کا جواب دو کہ 15 دن کا سفر کرنا ہوتا تو اتنی تیاری کرتے, ابھی تو آپ بہت لمبے سفر کو جا رہے ہیں. کون سا سفر؟ اس لیے کہ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہے, آپ کا گال چہرہ بتا رہا ہے کہ وقت قریب آ گیا, ابھی تو آپ بہت لمبے سفر کو جا رہے ہو. تو وہ 15 دن کے سفر کے لیے آپ بہت لمبی تیاری کرتے تھے, ابھی تو ایسا سفر ہے کہ جاؤ گے تو واپس آؤ گے نہیں, اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی؟ بس وہ حضرت بہلول اللہ کے ولی نے ایسا کہا کہ دل پہ چوٹ لگی بادشاہ کو اور رونے لگا. کہا میں نے تو میری تو نمازیں بھی باقی, میری تو نمازیں بھی باقی, ارے میرے تو کتنے روزے باقی ہے, ارے میرا تو کتنا حق باقی ہے, یہ باقی ہے, وہ باقی, یہ باقی, وہ باقی. تو حضرت بہلول نے کہا عجیب بات ہے, 15 دن کا سفر کرنا ہو تو 15 سال کی تیاری, اور ہمیشہ کا سفر کرنا ہو تو کوئی تیاری نہیں. حضرت بہلول نے اپنے جھولے میں سے لکڑی نکالی اور کہا یہ لکڑی تو نے مجھے دیا تھا, کہا تھا تو پاگل ہے, لے لے, کوئی اور پاگل ملے اسے دے دینا. مجھ سے بڑا پاگل مل گیا, مجھ سے بڑا پاگل مل گیا کہ جو 15 دن کا سفر کرنا ہو تو 15 سال کی تیاری کرے, اور آخرت کا سفر کرنا ہو کوئی تیاری نہیں. یہ امانت تیری میں تجھ کو واپس کرتا ہوں, اور یہ کہہ کر واپس کرتا ہوں کہ میں تو پاگل رہوں گا لیکن میرے سے بڑا پاگل اور دیوانہ. میرے پیارے دوستو, اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میرے جی میں تو یہ بات آتی کہ اگر حضرت بہلول ابھی ہوتے نا تو میرے ہاتھ میں بھی لکڑی دے کے جاتے ہیں, اگر ہوتے نا تو میرے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں بھی لکڑی ہوتی. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہم لوگ بھی کتنی تیاری کرتے ہیں. ارے آپ کو بمبئی جانا ہو, ریزرویشن نہ ملا تو رشوت, 50 روپے زیادہ دوں گا لیکن ریزرویشن ہو جاوے تو ہوتا کہ نہیں ہوتا. ارے عجیب ہنگامہ, بیوی تیاری کر رہی ہے, بچے تیاری کر رہے ہیں, ابا بمبئی جا رہے ہیں, ارے بمبئی 300 کلومیٹر بمبئی جانا, اس کے لیے ریزرویشن, اس کے لیے بکنگ, اور بکنگ نہ ملے تو رشوت, کسی طریقے سے بھی ٹکٹ لینا, اور بیوی تیاری, بچے تیاری, اسٹیشن پہ کوئی پہنچانے آیا, ارے 300 کلومیٹر جاتا, اتنی تیاری کرتا, آنکھیں بند ہوگی, اس منزل پر جائے گا جہاں سے واپس نہیں آئے گا. اس کے لیے فجر کی نماز ہے. میرے دوستو, ہم تو ایسے حرام سے زندگی گزارتے, مرنا ہی کہاں ہے بھائی, مرنا ہی کہاں, ہم کو ایسے حرام سے زندگی گزارتے. امام اعظم